یا سب طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کا آنا مبارک کرے۔ اس موسم میں ہمارے کئی دوست بڑے دور سے تشریف لائے، بارش بھی ہو رہی ہے اور سردی بھی ہے۔ ہمارے بھائی بدر صاحب موتی محل کے پاس رہتے ہیں اور 9:30 بجے یہاں پہنچے ہوئے۔ ایک دوست موتی محل سے سائیکل پر آیا ہے۔ جتنے بھی دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ میرے شیخ تھے نواب عشرت علی خان صاحب کیسر رحمہ اللہ، یہ اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں ہفتے میں ان کا ایک بیان ہوتا تھا۔ وہ تو بڑے آدمی تھے، ان کے مریدین کچھ لاہور سے کچھ پشاور سے وہ اس ایک بیان کو سننے کے لیے آتے تھے۔ تو جب حضرت پھر دعا مانگتے تو دعا میں یہ کہتے ہیں اللہ یہ جتنے دور سے آئے ہیں، آئے تو کچھ گاڑی پر ہیں، کچھ ہوائی جہاز پر ہیں، ان کے جتنے پیدل قدم بنتے ہیں نا، ان قدموں کے حساب سے ان کو ایک ایک قدم پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا آنا جو ہے قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک جو قریب رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیے کے نیچے اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ قریب رہنے والوں کو بھی اللہ پاک ان کے دل میں گدگدی پیدا کرے۔ میں صبح سے دعا مانگ رہا تھا، وہ اصل میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان کے دلوں میں کوئی گدگدی سی پیدا ہو اور جو ہے نا وہ آئیں مسجد میں بھی، اللہ پاک مسجد کو آباد کرے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے۔ جتنے بھی مقاصد ہیں ان تمام مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسباب کی ترتیب رکھی۔ جب تک کوئی آدمی ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے اس مقصد میں اس کو کامیابی مل جائے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ معجزہ اور کرامت یہ ایک الگ چیز ہے،
اسباب سے ہٹ کر کے اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے عام طور پر اس مقصد میں جو کامیابی ہے نا، بغیر سبب کو اختیار کیے بندہ یہ کہے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے مل جائے گی، بالکل ناممکن ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ 2 دونے 4 جیسے واضح ہے نا، اور اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایسی ہے، اس میں بھی کسی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ ہزاروں مثالیں اس کی دی جا سکتی۔ ایک موٹی سی مثال ہے، ایک آدمی نے دیکھا کہ ڈاکٹروں کی چاندی ہے، ڈاکٹروں کے مزے ہیں، وہ یہ جو دوائیوں کی کمپنیوں والے ہیں گاڑی ان کے دروازے پہ جا کے کھڑی کر دیتے ہیں، یہ گاڑی ہے اور یہ گاڑی کی چابی ہے، اور اتنے جو ہے نا ملکوں کی سیر و تفریح کے ویزے ہیں، لیکن آپ نے جب بھی دوائی لکھنی ہے ہماری کمپنی کی لکھنی۔ تو اس نے دیکھا ڈاکٹروں کے بڑے مزے بھی، بعض ڈاکٹروں کی 5-5 ہزار فیس ہے اور ایک دن میں 50-50 100 مریض دیکھ لیتے ہیں، لیکن معاشرے پر بوجھ کون ہے؟ مولوی صاحب۔ رات کو میں اپنے ایک دوست دعا کروا رہا تھا، اس کے بیٹے کی ڈگری کا مسئلہ ہے، آخری اس کا وہ سیمسٹر رہتا ہے، کہتا اس کو میں لطیفہ سنایا بھی۔ ایک مسجد کا کوئی سیکرٹری صدر تھا، تو اس نے مولوی صاحب کو کہا آج میرے بچے کی جو ہے نا فلاں پوسٹ پہ انٹرویو ہے، دعا کرے اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ انٹرویو میں کامیاب ہوئی۔ مولوی صاحب کی اس زمانے میں 10-12 ہزار تنخواہ تھی۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ صبح کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کی، سارے مقتدیوں ہاں بھائی دعا مانگو، ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کا آج انٹرویو ہے، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، لیکن تنخواہ اس کی اتنی ہو جتنی میری ہے۔ سیکرٹری صاحب نے تو شور مچا دیا، یہ کیسی دعا مانگی آپ؟ تو بہرحال ایک آدمی نے دیکھا ڈاکٹروں کی چاندی ہے بھائی، اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا کہ میرے بھی بیٹے ڈاکٹر بنے، 3-4 میرے بیٹے ڈاکٹر ہوں اور میں ڈاکٹروں کا باپ بن جاؤں اور میرے بیٹوں کا مستقبل بھی روشن ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائیں۔ اس نے اپنے پڑھے لکھے دوستوں سے مشورے شروع کیے، اس کی مجھے ترتیب بتاؤ، کہاں ان کو میں پڑھاؤں اور تعلیم دلواؤں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر تو بن جائیں گے تیرے بیٹے، لیکن اس کی ایک پوری ترتیب ہے، اچھے سے اچھے سکول میں ان کو کم از کم ایف اے تک پڑھواؤ، اور ان سکولوں کی جو فیس ہے، ٹیوشنر کی جو فیس ہے، یہ ساری فیسیں برداشت کرو، اور ساتھ پھر تمہارے بچے محنت بھی کریں، ہر امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لیں، اور ایف اے میں وہ جو مطلوبہ نمبر چاہیے وہ نمبر حاصل کر لیں، تو پھر آپ کے بچے کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے۔ اور سرکاری جو میڈیکل کالج ہیں ان کی فیسیں تو ماشاءاللہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں داخلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، سیٹیں کم ہوتی ہیں اور امیدوار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میرا اپنا ایک رشتہ دار ہے، بڑا قریبی سالہ ہے، اس نے بیٹے کو جو ہے نا حافظ بھی بنایا اور ایف اے کر کے اب وہ، لیکن وہ سرکاری کا وہ معیار نہیں ہے، اتنے نمبر وہ حاصل نہیں کر سکا، اور پرائیویٹ پر کتنے پیسے لگتے ہیں؟ وہ کم از کم 1 کروڑ آج کل لگ رہا ہے، کم از کم۔ تو تیرا بچہ محنت بھی کرے اور اچھے سے اچھے نمبر بھی حاصل کرے مطلوبہ، پھر میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ ملے گا، اور وہاں پھر 4 سال یا 5 سال کا جو کورس ہے اس کو باقاعدہ ریگولر طریقے سے پڑھے، اور ہر سال وہ محنت کر کے اعلیٰ نمبرات حاصل کرے،
اس کے بعد پھر اس کو ڈگری مل جائے گی، پھر ہاؤس جاب کرے اور یہ کرے اور وہ کرے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا، اور پھر تیری جو تمنا ہے نا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا، اس کے لیے کم از کم یہ 20 سال کا عرصہ بھی چاہیے، اور یہ لاکھوں روپے بھی اس پر خرچ ہوگا، اور بچے کی محنت بھی ہوگی۔ یا انہوں نے کہا یہ کیا تو نے اتنا مشکل کام بتلایا ہے، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو بس بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جو کام تو بتلا رہا ہے نا یہ تو بڑا لمبا وقت ہے، پتہ نہیں اتنی میری عمر بھی ہے یا نہیں، 20 سال تک کون زندہ رہے گا، اور اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں گا، اور بچہ میرا نکھٹو ہے، وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تیسری قسم میں سے ہے، تو بتلائیں آپ مجھے کہ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ زیادہ بہت ہی ہلکا تبصرہ اس پر کیا جائے، کہیں گے بیچارہ سادہ ہے، اس کو دنیا جہان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کا کیا طریقہ ہے، یہ بغیر پڑھے لکھے اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، بغیر پیسے خرچ کیے اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے۔ اگر یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی تو چلو دوسری مثال، ایک مثال اور بھی دے دیں۔ ایک آدمی نے دیکھا اس کا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے بچے ہیں، وہ ان کو انگلی کے ساتھ لگا کر کے کبھی دکان پر لے جاتا ہے، کبھی مارکیٹ لے جاتا ہے، ان کے لیے کھلونے خرید کے لاتا ہے، کپڑے خرید کے لاتا ہے، ان کو ٹافیاں لے کے دیتا ہے، بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، اس کو بڑے اچھے لگے۔ تو اس نے کہا یار یہ اتنے پیارے بچے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میرے بھی ایسے ہی بچے ہوں۔ تو کوئی ایسی ترتیب اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اس نے کہ بھائی میرے بھی بچے ہونے چاہیے جیسے کہ میرے پڑوسی کے بچے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بچے تو ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے تو اس کے لیے کرنا، پہلے کہیں رشتے کا پیغام دے اور منگنی کر اپنی، وہ منگنی والوں کو بتا کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں، اتنی میری آمدن ہے، اتنا میرا ذاتی مکان ہے، کرائے کا مکان نہیں ہے، کرائے والوں کو آج کل کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے، ذاتی میرا مکان ہے اور اتنی میرا کاروبار ہے اور یہ میری آمدن ہے اور عمر میری اتنی ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو تیری رشتہ تلاش کرتے ہیں، منگنی ہو جائے گی، منگنی کے اخراجات بھی وہ سارے پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد پھر تیری شادی ہوگی، ان کی جو شرائط مطلوبہ کے اتنے لاکھ جو ہے نا مہر ہو، اس مہر کا بھی بندوبست کرو، شادی کے ساز و سامان کا بھی کیا کرو بندوبست کرو، ولیمے کا بھی انتظام کرو، بیوی کے مہینہ 10-15 ہزار کے خرچے کا بھی جیب خرچ اس کا بھی انتظام کرو، گھر کے کھانے پینے کا ان ساری چیزوں کا کیا کرو انتظام کرو، پھر اللہ کرے گا۔ دعا بھی مانگو، ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک تجھے جو ہے نا نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، پھر کبھی وہ پیشاب کرے گا، کبھی پخانہ کرے گا، کبھی اس اسپتال میں کبھی اس اسپتال میں، پھر کچھ وقت ایسا آئے گا وہ کھیلنے کودنے کے قابل ہو جائے گا اور تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے گاڑی میں بٹھا کے مارکیٹ لے کے جاؤ گے اور ان کے لیے کھلونے خرید کے لاؤ گے، تو یہ خوشی جو تیرے پڑوسی کو حاصل ہے نا یہ تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو تم نے بڑا مشکل کام بتلایا ہے، سب سے پہلے تو میرے پاس ذاتی مکان ہی نہیں ہے اور میری آمدن بھی بڑا انعام ہی ہے، مجھے رشتہ کون دے گا، اس کے بعد پھر وہ شادی کے اخراجات کون برداشت کرے گا، پھر اس کے بعد بیوی کا نان نفقہ کون برداشت، یہ تو بڑے لمبے تو منصوبے بتلا رہا ہے، مجھے تو کوئی مختصر سا ایسا کوئی وظیفہ بتلا رہا کہ بچے، تو بھائی ہنسنے کی بات نہیں ہے، اگلی جو بات میں کروں گا تو پھر تم ہی سمجھے، سچ بتلاؤ، اس کو کیا کہیں گے، کہیں گے یہ جو ہے نا یہ تو بیچارہ سادہ ہے، اس کو دنیا جہان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں،
دنیا میں یہ جتنے مقاصد ہیں، یہ ایک مقصد ہے نا، بیٹے کو ڈاکٹر بنانا، گھر میں اپنی اولاد کو کھیلتے ہوئے دیکھنا، اولاد کی خوشیاں دیکھنا، یہ ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو سبب بنایا ہے، اس سبب کو اختیار کیے بغیر جو آدمی اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا والے اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، دنیا والے اس کو سادہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی قومی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے، بھائی اس نے کہا ممبروں کے بڑے مزے ہیں، اس کا بھی طریقہ ہے۔ لوگوں کے کام کاج کرو، لوگوں سے راہ و رسم بڑھاؤ، اور اس کے بعد پھر کسی جو ہے نا سیاسی جماعت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر انتخابات لڑو، انتخاب لڑ کے تم قومی اسمبلی کے ممبر بن جاؤ۔ ایک آدمی یہ سارے کام کیے بغیر یہ چاہتا ہے کہ میں ممبر بن جاؤں، تو بن سکتا ہے ممبر؟ تو دنیا میں جتنے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو سبب بنایا ہے، جو راستہ بنایا ہے، جو ذریعہ بنایا ہے، جب تک کوئی آدمی اس سبب کو اختیار نہیں کرے گا، اس مقصد میں کامیاب ہونا یہ کیا ہے؟ ناممکن۔ اور بغیر سبب کو اختیار کیے جو آدمی بیٹھے بیٹھائے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ بہت ہلکے الفاظ استعمال کرے تو کہتے ہیں سادہ ہے بیچارہ، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا جہان کی خبر ہی نہیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ ہر بات پہلی دوسری یہ آپس میں مرتب ہے، ٹچ ہے۔ آپ جس نے پہلی بات سمجھی ہے تو وہ دوسری سمجھے گا، اور جس نے پہلی بات سنی نہیں ہے تو وہ دوسری کیا سمجھے گا؟ بے شک۔ اس لیے لیٹ آنے والوں کو دوسری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو پہلی وہ سنتے ہی نہیں ہے، تو آخری بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک نے جو اسباب بنائے ہیں اس مقصد میں کامیابی کے لیے، ایک آدمی اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ چلو میں یہ اسباب اختیار کرتا ہوں، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اس دنیاوی مقصد میں کامیابی مل جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ پاک کی مشیت کے اوپر کیا ہے بھائی؟ موقوف ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے تو ان اسباب میں اثر ڈالیں گے اور اسباب اختیار کرنے والے کو کامیابی مل جائے گی، اور اگر اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی بندہ یوں خالی رہے گا اور کامیاب نہیں۔ اللہ پاک کا اعلان ہے قرآن، کوئی گارنٹی والا وعدہ نہیں ہے اس پر۔ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھواتے ہیں، مہنگی سی مہنگی فیسیں بھرواتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور ان کے بچے بھی سر توڑ محنت کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ سب کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر دیکھنے کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ ہزاروں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منزل تک نہیں پہنچتے، اور بعض ایسے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ منزل پہ پہنچ کر کے بھی پھر وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ بچے نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی اور یہاں اس نے ڈگری لے لی، اب لوگ کہتے ہیں پاکستانی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے بچے کو بیرون ملک بھیجو، وہاں لندن سے ڈگری لے کے آئے، جرمنی سے ڈگری لے کے آئے، کینیڈا سے ڈگری لے کے آئے تو پھر اس کی ویلیو ہوگی۔ اس بات کو آگے چلانے سے پہلے ضمناً مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کی توجہ ہے؟ جی۔ کہتے ہیں مولوی کیا کر رہے ہیں بھائی؟
مولوی یہ کر رہے ہیں، پاکستان میں آپ کے ملک میں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مدرسے، ہزاروں خانقاہیں، لاکھوں دینی کام، ان سب کو امام کی ضرورت، خطیب کی ضرورت، تراویح میں قرآن سنانے والے حافظ کی ضرورت، یہ ساری ضرورتیں بھائی کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ دینی مدارس سے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے مولوی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھیتوں سے پیدا ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں سے پیدا ہو رہے ہیں، کالجوں سے پیدا ہو رہے ہیں، مارکیٹوں میں بک رہے ہیں۔ یہ انہی دینی مدارس کا صدقہ ہے کہ ہر مسجد کو مولوی، امام اور خطیب مہیا ہے، ہر مسجد کو قرآن سنانے والا حافظ اور قاری رمضان میں مہیا ہے، بلکہ اب تو اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ قرآن داری کرنی پڑتی۔ لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا کوئی مولوی بیرون ملک ڈگری لینے نہیں جاتا، بلکہ بیرونی دنیا سے پاکستان میں لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ریونڈ میں جا کر کے دیکھو، سینکڑوں ایسے ممالک ہیں جن کے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کراچی کی بڑے بڑے مدرسوں کو جا کے دیکھو، سینکڑوں ایسے مدرسے ہیں کہ جہاں بیرون ملک سے لوگ آ کر کے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں خود جاتا ہوں ریونڈ امتحان لینے کے لیے، چائنا کے بچے امتحان دینے والے، تھائی لینڈ کے بچے امتحان دینے والے، افریقہ کے بچے امتحان دینے والے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اور افسوس ہے آپ کی یہ سیکولر لابی پر کہ ایسا کوئی یونیورسٹی، ایسا کوئی کالج پورے ملک میں نہیں بنایا کہ بیرون ملک سے جو ہے نا پاکستان میں لوگ ڈاکٹر بننے آتے۔ پاکستان کی ڈگری کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ 70 سال سے ملک کے اوپر قبضہ ہے اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ملک، اور کہتے ہیں مولوی کیا کر رہے ہیں؟ بھئی مولویوں کے ذمے تو جو آپ نے کام لگایا تھا، مولوی تو اپنا کام کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی تنخواہوں پر گزارا کر رہے ہیں، جو تمہاری دینی ضروریات ہیں وہ ساری مولوی پوری کر رہے ہیں۔ تمہارے ذمے جو کام لگایا تھا وہ کام تم نے کہاں کیا ہے؟ تمہارے ملک میں بھی کوئی بیرون ملک سے ڈگری لینے کا بھی آیا کہ پاکستانی ڈگری کی بیرونی دنیا میں کوئی ویلیو؟ تو بات اس پر چلی تھی کہ بیٹے نے ڈگری حاصل کر لی پاکستان میں، لیکن اب افسوس ہے کہ پاکستانی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے۔ اب میرا بچہ بیرون ملک جائے، اس کے لیے بھی لاکھوں روپیہ چاہیے، وہاں جا کر کے ڈگری حاصل کرے۔ اب وہ بچہ ڈگری حاصل کر کے آ رہا ہے، ایئرپورٹ پہ اس کا شاہانہ استقبال ہو رہا ہے، پورا خاندان جمع ہے، پھولوں کے ہار اس کو پہنائے جا رہے ہیں، اور گاڑی میں بٹھا کر کے اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں حادثہ ہوا اور وہ ڈگریوں والا بیٹا آخرت کو سدھار گیا۔ ہزاروں واقعات اخبارات میں۔ کیا والدین کو وہ خوشی دیکھنی نصیب ہو گئی؟ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھوں، میرا بیٹا ایسا کلینک کھولے کہ 6 بعد ایسے ڈاکٹر بھی ہیں 6 مہینے ان کا نمبر لینا پڑتا ہے، پہلے 6 مہینے کے بعد اس کی باری آئے، 5000 اس کی فیس ہو، ایسا ڈاکٹر بنے میرا بیٹا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیاوی مقاصد میں جو کامیابی کے اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کیے بغیر جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو دیوانہ ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی کامیابی مل جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی یقینی وعدہ نہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ ابھی آپ نے سنا بچے پیدا کرنے کے لیے بھی شادی ضروری ہے، اور شادی سے پہلے والے اور شادی کے بعد والے سارے مراحل، سارے خرچے اٹھانا ضروری ہے۔ بغیر شادی کے جو چاہتا ہے میرے بچے ہو جائیں وہ تو پاگل ہے، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ لیکن شادی کے بعد بھی بچے پیدا ہو جائیں گے، گھر میں بچوں کی خوشیاں آ جائیں گی، اور بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہو جائیں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں، 20 سال 30 سال گزر جاتے ہیں، لیکن بچہ نہیں پیدا ہوتا۔
یہ اللہ پاک نے اپنے قبضے میں رکھا. اللہ پاک کا اعلان ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. جو آدمی دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ہر چاہنے والے کو مل جائے. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. بے شک چاہیں گے تو ایک بچہ ہوگا، چاہیں گے تو بچیاں ہی بچیاں ہوں گی، اور نرینہ اولاد کو ترستا رہے گا. تو دو باتیں آج بیان ہوئی ہیں. پہلی بات کی بیان ہوئی ہے کہ دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جتنے اسباب مقرر فرمائے ہیں ان اسباب کو اختیار کیے بغیر جو آدمی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دیوانہ ہے. جب تک آدمی ان اسباب کو اختیار نہ کرے کامیابی کا حاصل کرنا ناممکن ہے. اور دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے بھی کامیابی مل جائے اس کی بھائی دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں. اللہ پاک کی قدرت اللہ کے قبضے میں ہے. اسباب میں اثر ڈالنا، اسباب کو پیدا کرنے والا، اسباب میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ان اسباب میں اثر ڈالے گا اور بندے کو کامیابی مل جائے گی، اور اللہ پاک نہیں چاہے گا تو اسباب میں اثر نہیں ڈالے گا. اسباب اختیار کیے بغیر بھی بندہ رل جائے. تیسری بات اگلے جمعے بیان ہوگی اگر آپ وقت پر آئے تو. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.